بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گونل، آپ کو اٹک جیل سے بڑی خبر دینی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب عمران خان کو چونکہ اب کوئی ڈیڑھ ایک مہینہ ہو گیا ہے تو خبریں تو منظر عام سے دیکھیں غائب ہو گئی ہیں، عمران خان کا تذکرہ بھی کم ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ لوگ ایک اپنی دنیا کے اندر رہتے ہیں، وہ اپنی خواہش کو خبر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو تو کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں آپ کو اٹک جیل سے جو بہت بڑی خبر ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو عمران خان نے ان کا کڑاکا نکالا اور یہ اس غصے کے اندر لوگوں کا کڑاکا نکال رہے ہیں، اور لوگوں کا کڑاکا کیا ہے کہ رات کو ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس میں آپ دیکھیں اگر تو پیٹرول جو ہے وہ 26 روپے، یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہائیسٹ اضافہ ہے، اور ڈیزل جو ہے وہ 17 روپے 34 پیسے۔ دیکھیے اضافہ پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اب ہمارے وہ صحافی ہمیں رات سے بتا رہے ہیں کہ یہ اضافہ کیوں ضروری ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس تو تیل نہیں ہے، ہمیں خریدنا پڑتا ہے، لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ ٹی وی کے اوپر جو خبریں چلوائی جا رہی تھی، وہ ٹویٹر کے اوپر جو ٹویٹر ونگ ہے وہ پاگل ہوا پڑا تھا کہ جی پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت تو بالکل کنٹرول میں آ گئی ہے۔ لوگ تو اس حد تک تھے کہ جی 270 اور 72 روپے میں بھی کوئی ڈالر نہیں خرید رہا۔ اگر تو ڈالر اتنا ہی سٹیبل ہو گیا ہے اور اتنی ہی قیمتوں میں استحکام آ گیا ہے تو یہ تو طے شدہ اصول ہے کہ اگر آپ کی اکانومی سٹرونگ ہوگی، آپ کے روپے کی قدر بڑھے گی تو پھر اس کا امپیکٹ آنا چاہیے تھا اس قیمت کے اوپر بھی، لیکن ویسا تو نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آرٹیفیشل طریقے سے یا ڈنڈے سے یا میڈیا کے ذریعے یہ جو اپنا تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بالکل بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور بات، میں آپ کو یہ سب کو، میرے سمیت ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے کہ جی کل پیٹرول مہنگا ہونا ہے تو آج ہی گاڑی یا موٹر سائیکل یا جو بھی آپ کے پاس ذریعہ ہے تو اس کی ٹینکی فل کروا لیں۔ دیکھیے وہ اس بات کے اوپر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ نہ قوم رد عمل دے گی، نہ یہ احتجاج کرے گی، نہ یہ باہر نکلے گی، نہ ان کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ یہ بتائیں گے کہ دیکھو بھائی ہماری بس ہو گئی ہے، تو وہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ یہ انہیں اندازہ اس بات کا ہے، اور ہم یوں ہی بیٹھ کے جو تماشبین ہیں اور تماشا گیر ہیں ہم وہ بنے رہیں گے۔ لیکن اصل معاملہ اس وقت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اٹک جیل سے۔ ایک تو جو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہیں، وہ جتنے ٹی وی انٹرویوز روزانہ دے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا جو وہ معیشت ٹھیک کرنے آئے ہیں تو وہ معیشت کو کب ٹائم دیتے ہیں، وہ اکانومی کو کب ٹائم دیتے ہیں۔ ہر وقت وہ نظر آ رہا ہے آج فلاں کو انٹرویو دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے، وہ کوئی ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو غیر جانبداری سے کریں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو غیر جانبداری کے لیے تو نہیں لایا گیا۔ ان سے ایک سوال یہ ہوا کہ کیا چیئرمین تحریک انصاف ڈیل مانگ رہے ہیں؟ تو اور چھوڑیے، جو ان کا نمائندہ انوار الحق کاکڑ ہے اس نے بھی رات کو سید سمر عباس صاحب کے ساتھ آن ریکارڈ یہ کہا کہ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ان کا جی کبھی کبھار باتیں جو درمیان میں ہونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھیلا دیتے ہیں، کبھی خود ہی لوگ پھیلا دیتے ہیں، لیکن میں جو آپ کے لیے بڑی خبر لایا جو ان کے کڑاکے والی، یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ چاہتے یہ تھے کہ عمران خان جیل میں ہوں، عمران خان کمزور نظر آئیں، عمران خان کمزور پڑیں، عمران خان ہم سے بھیک مانگے اس بات کی کہ مجھے جیل سے نکالو، مجھے یہ کرو۔ اور میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے اپنے شو کے اندر، حالانکہ مجیب الرحمان شامی صاحب کوئی تحریک انصاف کے کو بہت حامی یا اس طرح سے نہیں ہے، ان کا ایک مسلم لیگ نون سے یا ان کے اوپر جو کہا جاتا ہے، لیکن سینئر صحافی ہیں، قابل احترام۔ اب شامی صاحب نے اپنے شو کے اندر کہا ہے کہ جو ان کے پاس جیل سے خبر ہے، یہ جو وہاں سے آئی ہے، کہ عمران خان مکمل پر اعتماد ہے، پرسکون ہے، اور وہ ایک بار بھی اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کی یا بات یا اپنی ذات کو 1% بھی ڈسکس نہیں کر رہے۔ ان کے مطابق عمران خان اب بھی جو ملاقات ہوتی ہے یا کسی سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ملکی مسائل کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہیں یہ کہا گیا کہ انہیں یہاں سے اگر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے۔ عمران خان نے کہا میں جہاں پہ ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں ایک مہربانی اگر کر سکتے ہیں تو کر دیں، یہ میرے سیل کے ساتھ جو تھوڑا سا لان بنا ہوا ہے
تو مجھے گھاس کے اوپر جو چلنے کی ایکسرسائز کرنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ بہت بڑی مہربانی ہوگی، باقی اس کے علاوہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ اور شامی صاحب کے مطابق جو وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ اس بات کے اوپر پریشان ہے کہ 70-72 سال کا جو نوجوان ہے یہ ایسی ایکسرسائز کرتا ہے تھکا دینے والی، ہم دیکھ کے تھک جاتے ہیں، کر کے تھکتا نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے اپنے آپ کو اس چیز کے اندر ڈھال لیا ہے، اور عمران خان جو عمران خان کا اعصاب کا امتحان لینا چاہتے تھے، عمران خان اپنے اعتماد، اپنے پرسکون ہونے اور اپنے اس کانفیڈنس کے ساتھ ان کے اعصاب کا ایک بار پھر امتحان لے رہا ہے، اور میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ عمران خان ان کو تھکا دے گا۔ وہ کہا تھا نا رمیز راجہ نے، آپ عمران خان کو 1000 بار آزمانے کی کوشش کریں گے، عمران خان آپ کو 1000 بار غلط ثابت کر دے گا، اور عمران خان ایک بار پھر غلط ثابت کر رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ معیشت کو ٹھیک کر رہے تھے، لیکن پھر درمیان میں قبیلہ آیا، انہوں نے کہا جی ہم 150 روپے کا پیٹرول کیسے خریدیں، ٹیکسی ڈرائیور کی تصویریں لگائی گئی، تو میں اس نااہل وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے اسلام آباد آ رہا ہوں۔ اب آپ نے دیکھا پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی۔ اب ذرا دیکھیے گا، نگران وزیر خزانہ فرما رہی ہیں کہ جو حکومت نے جو ہے وہ بیرون ملک سے جو لوگ بینکنگ چینلز کے ذریعے پیسے پاکستان بھیجیں گے ہم ان کو انعام دیں گے۔ تو یہ اسکیم تو عمران خان نے سونی دھرتی کے نام سے شروع کی تھی، وہ آپ کو منظور نہیں تھی نا، آپ نے ہٹا دی۔ اگلی بات سنیے، اگلی خبر یہ ہے کہ ڈان اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان کے دائرہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 2 مہینے کے دوران ٹیکسٹائل اور کپڑے کی برآمدات 9.49% کم ہو گئی ہیں، یعنی آپ کی ٹیکسٹائل اور کپڑے کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں تقریباً 9.5% کی کمی ہوئی ہے، جو جولائی اور اگست کے آپ کے 2 مہینے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی جہاں پہ ملیں چلتی تھی، جہاں پہ پاور لومز چلتے تھے اور مزدور نہیں ملتے تھے پاکستان کے اندر، یہ حال ہو گیا تھا، اتنے آرڈرز تھے۔ اور چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اب تو گوہری جہاز آ گیا جناب، ایپٹما والا، اب تو وہ کوئی ایسا بندہ رہ گیا ہو جس کو آپ نے اپنے کسی یار کو دوست کو نہ اکاموڈیٹ کیا، اور اگر اب بھی آپ سے نہیں چل رہی ٹیکسٹائل کی برآمدات اور سب کچھ، تو پھر آپ مان لیجئے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں سب کے بیچ میں، جو سراج الحق صاحب نے کہی، ان کا عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ صورتحال میں خاموش رہنا موت ہے، لیکن ہم خاموش جو ہے وہ رہیں گے کیونکہ ہمیں یہ عادت ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی عمران خان کا وہ جو اب القادر ٹرسٹ ہے اس کے اندر 90 روز کا ریمانڈ، عمران خان اس چیز سے نکل گیا ہے، آپ نے پچھلے 40 42 45 دن کے اندر یہ بات دیکھی نہیں ہے۔ اب نیب قوانین کی جو ترامیم ہیں وہ کالعدم قرار دی ہیں، تو چونکہ بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ عمران خان، لیکن وہ جن کو اصل مسئلہ ہے ان کے جہاز تیار ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریف خاندان اکثریت میں پہلے ہی ملک سے باہر ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی لندن روانگی کے لیے تیار ہو گئی ہیں، اور 21 ستمبر کو ان کی پاکستان سے لندن روانگی متوقع ہے۔ پاکستان میں چند مسافر آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، ہٹو بچو کرتے ہیں، ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، پھر لندن چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ فیملی بیٹھتی ہے، پھر شاید ہم پہ بیٹھ کے ہنستے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ کیسے لوگ ہیں، ان کو عقل بھی نہیں آتی۔ ہمیں واقعی عقل نہیں آ رہی، اگر ہمیں عقل آتی تو یہ چیزیں نہ ہوتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ واقعتاً وہاں پہ جا رہی ہیں یا پھر نواز شریف کو واپس لانے کے لیے وہاں پہ جا رہی ہیں، یہ بھی اہم سوال ہے۔ لیکن پھر ایک اور سوال بڑا اہم ہے کہ کیا نواز شریف 21 کو آ بھی رہے ہیں، یا ابھی وہی بات کہ ان کا جی کل ایک بڑا دلچسپ لطیفہ سرکولیٹ کر رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس بندیال نے کہا ہے کہ نیب کے کیسز وہیں سے شروع ہوں گے جہاں پہ ختم ہوئی، تو کسی نے لکھا ہوا تھا، ڈاکٹر عدنان نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر نواز شریف کا علاج بھی وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ ختم ہوا تھا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔